السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا گڈ لائف شو. آج ہم کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو ہماری آج کی مہمان ہیں بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں. ان کے بہت ساری ان کے پاس کوالیفیکیشنز ہیں, لیکن میں ان سے جو میری ملاقات ہوئی تھی تو فار انڈوکرینالوجی ہوئی تھی. شی از این انڈوکرینالوجسٹ اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہیں. اور یہ وہ میڈیسن کا شعبہ ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ہمیں اس سے کنسلٹ کرنے کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. اسپیشلی خواتین کے لیے بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی, اور ان کو بہت ساری بیماریوں کی جو اصل وجہ ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں سب کچھ کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. وہ فورن میں بھی کام کرتی رہی ہیں, ابھی بھی کرتی ہیں, یہاں پہ بھی کرتی ہیں. ان سے بہت معلومات ہم حاصل کریں گے. شروع کرتے ہیں آج کا شو اور ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عطیہ رانا کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا اتنا بڑا ریزیومے ہے کہ میرے جیسے جاہل انسان کو تو انٹروڈیوس بھی نہیں کرنا آئے گا, تو کائنڈلی سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنی کوالیفیکیشنز بتائیں, اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ انڈوکرینالوجی ایکچولی اس کے پاس جانے کی ہمیں کب ضرورت پیش آتی ہے. دیکھیں, میں کنگ ایڈورڈ کی گریجویٹ ہوں. اس کے بعد امریکہ چلے گئے. وہاں سے میں نے امریکن بورڈ سرٹیفائڈ ان فیملی میڈیسن اینڈ وتھ اسپیشل انٹرسٹ ان انڈوکرینالوجی وہ کیا. امریکہ میں کوئی 25-26 سال کام کیا. واو. ہم لوگ ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے, اور سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں اپنے مریضوں سے. اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میرے پیرنٹس بیمار ہو گئے, اور میں نے سوچا کہ اب کچھ عرصہ ماں باپ کے ساتھ بہت پڑھائی ہو گئی اور پاکستان میں گزارنا چاہیے. تو ایک دم اچانک تو نہیں آ سکتے تھے, تو پھر ابو دھابی آئے. وہاں میں نے ایز اے سینئر کنسلٹنٹ اینڈ فیکلٹی جوائن کیا کلیولینڈ کلینک کو ان ابو دھابی. اور اس کے بعد پھر کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی, تو پھر میں نے آغا خان میں ایز اے فیکلٹی اینڈ سینئر کنسلٹنٹ کراچی میں, کیونکہ آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. اوکے, اینڈ یور پیرنٹس ور دیئر. مائی پیرنٹس ور دیئر. تو وہاں پر میں نے کوئی 4 سال کام کیا, اینڈ آفٹر دیٹ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ٹو مائی کالج ٹاؤن لاہور, جہاں پہ میرے فرینڈز ہیں, میری دنیا ہے. تو بس اسی طرح ہے. اینڈ آئی آلسو گو بیک ٹو US آفٹر ایوری 2 months, اینڈ آئی ورک فار ایمری ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. اینڈ بس کوشش کرتی ہوں کہ بیلنس کروں لائف کو, اور اسی طرح چلتا ہے نظام. وجہ تو بہت ناخوشگوار تھی جس کی وجہ سے آپ شفٹ ہوئیں, لیکن پاکستانیوں کے لیے تو یہ بہت اچھی بات کہ اتنی کوالیفائڈ ڈاکٹر آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں. کیونکہ اکثر ہم سب کو یہی گلا ہوتا ہے کہ پڑھتے آپ لوگ یہاں پہ ہیں جی, اور ساری یہ پڑھائی جو ہم ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے ہوتی ہے, اور ایک ڈاکٹر بڑی مشکل سے بہت مہنگا اس کی پڑھائی ہوتی ہے جو ان کو دی جاتی ہے, اینڈ انفارچونیٹلی وہ باہر چلے جاتے ہیں اکثر اوقات. تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ واپس آئیں. ڈاکٹر صاحب, یہ فیملی میڈیسن کیا ہوتا ہے؟ فیملی میڈیسن ہم لوگ 3 سال کی ریزیڈنسی کرتے ہیں, اور اس میں ہم ہر طرح کے مریضوں کو دیکھتے ہیں. اٹس اے ویری انٹینس ریزیڈنسی جو ہم کرتے ہیں, جس میں نیو بورن فزیشین. جی, اس کو ہم نے اس طرح جنرل فزیشین تو پاکستان میں کہتے ہیں, ہم لوگ اس کو بہت برا مانتے ہیں امریکنز جو کوالیفائڈ ہیں. تو آغا خان میں تو پورا ایک گروپ ہے, مطلب ایک پورا ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے فیملی میڈیسن کا, اور اس کے اندر ہم لوگ جس طرح کی ویکسینیشنز ہیں, ٹریول ویکسینز ہیں بچوں کو, اور ٹریول میڈیسنز ہو گئی, آکوپیشنل میڈیسنز ہو گئیں, ڈائبٹیز ہے جس میں انڈوکرینالوجی آ جاتی ہے, اور یہ میرا اسپیشل انٹرسٹ ہے. تھائرائڈ ڈیزیزز ہیں, ویمن ایشوز ہیں, سائیک ایشوز ہیں. واٹ ایشوز؟ سائیک, انزائٹی, ڈپریشن, جو کہ ہمارے ملک میں ماسک ہے. میں جس کو فنکشنل ڈپریشن کہتی ہوں. موسٹ 80% آف دا ویمن ان آر
country have functional depression. What's that? Functional depression is actually more of like you're functioning, but deep down you're questioning, you are depressed. You wake up in the morning, you do your stuff, you go to work, you come back home, do your home responsibilities, office کا کام, لیکن اندر سے you're breaking, that's called functional depression, which needs to be issued as well. آپ نے ظاہر اتنے ملکوں میں کام کیا ہوا ہے, تو آپ کو یہاں پہ یہ زیادہ لگا ہے؟ مجھے یہاں زیادہ لگا ہے کیونکہ یہاں پر ایک اسٹگما بھی ہے, دوسرے ملکوں میں تھوڑا اویئرنیس ہے, مجھے یہاں بھی زیادہ لگا ہے اور مجھے مڈل ایسٹ میں بھی زیادہ لگا ہے. یو ایس کے اندر کیونکہ اویئرنیس زیادہ ہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, دیر آر 1-800 نمبرز, ٹول فری نمبرز. یہاں پہ تھوڑا اسٹگما ہے کہ ہم سکائٹری کے پاس کیسے جائیں گے, ہم کیوں جائیں گے, مجھے ڈپریشن نہیں ہے, ڈینائل ہے. تو یہاں پہ اویئرنیس کرنی چاہیے. نہیں تو آپ کے پاس جب خواتین آتی ہیں, آپ خود کیس کر جاتی ہو کہ دے کم ود دس پرابلم ٹو یو؟ No, I have to guess. Sometimes I have to guess. It's very difficult. Some women, like educated women who have spent their time in the West and تھوڑا ان کو اپنی پڑھی لکھی خواتین میں اسپیشلی, لیکن کچھ لوگ ڈر بھی جاتی ہیں کہ میرے اسکرپٹ پہ آپ یہ نہ لکھیں کہ مجھے ڈپریشن ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں ڈپریشن ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے. And they still don't address it. They don't address it, and they don't want to address it because if they are prescribed any medication, وہ تھوڑی اپریہنشن ہوتی ہے ان کو کہ سانو عادت نہ پہ جائے, عادت بھی نہ پہ جائے, اینڈ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ عادت نہیں پڑے گی بیکاز یہ دوائیاں کوئی نیند کی دوائیاں نہیں ہیں, بیکاز ان آر کنٹری اٹس لائک او مجھے نیند آ جائے گی. تو یہ تو دوائی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو صبح لینی ہے تاکہ آپ اپنے گولز کو پورے کر سکیں. تو وہ ان کو سمجھانا بتانا, اینڈ دین دے آلسو اسکیئرڈ اباؤٹ دا فیملی میں کسی کو پتہ نہ چل جائے, کوئی اسکرپٹ نہ پڑھ لے, آپ کی پرسکرپشن نہ پڑھ لے, میں یہ گولی کھا رہی ہوں, میں وہ. سو لاٹ آف ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر آپ پہ یہ ذرا سی یہ بات پہنچے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے. بالکل. اینڈ دین لاٹ آف رائٹس آر ٹیکن اوے فرام یو اینڈ یو آر ٹریٹڈ ویری بیڈلی. نو ون ٹیکس یو سیریسلی کہ دادا دماغ ہی خراب, یہ دادا دماغ ہی خراب ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہن اسی دوجی شادی کر لی ہے, پھر دادا دماغ خراب. یس, تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر بڑا زبردست میں نے 2-3 دن پہلے کیس دیکھا جس میں وائٹامن ڈی کی اس کو زیادتی تھی, لیکن وہ آئی انگزائٹی کے ساتھ تھی. اور وہ ایکسکیوز می وائٹامن ڈی کی زیادتی, ہاں زیادتی, زیادہ کھا لی تھی. نہیں, آپ کمی آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی, آپ نے کبھی اس کی یہاں پر حالانکہ اتنا ان کامن ہے یہ وائٹامن ڈی کی, بیکاز یہاں تو سب کو کمی, ہم نے یہ سنا سب کو کمی ہے. اور لوگ بغیر اب تو یہ کرتے ہیں کہ جی میں تو ہر 3 مہینے بعد یا مہینے بعد گولی کھا لیتی ہوں. وہ تو میں بھی کھاتی ہوں. تو آپ بھی ذرا احتیاط کریں. I mean tell me in detail. Yes, okay. اب وائٹامن ڈی کی جب کی ٹاکسیسٹی کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو اس میں بالکل یہی سمٹمز ہیں جیسے کہ انگزائٹی ہے, میجر ڈپریشن ہے, پین اینڈ ایکس ہیں, دل کی دھڑکن تیز چل رہی ہے, سر میں درد ہے. ہم اس کو بڑا اس کا ایک بنایا ہوا ہے ہم نے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کبھی کبھی کڈنی سٹونز کے ساتھ آ رہے ہیں, کبھی پیشنٹس آ رہے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی, انسومنیا ہے, مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے, میری پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے. کبھی پیشنٹس آتے ہیں کہ جی میرے پیروں میں درد ہے, میری کمر میں درد ہے, کہیں مجھے وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے, اس قسم کی چیزیں. اور پتہ یہ چلتا ہے جب ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو وائٹامن ڈی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی بھی ہوتی ہے. تو یہ میں اویئرنیس دینا چاہتی ہوں آپ کے تھرو. Is it a new phenomena کہ یہ ہمیشہ سے تھا؟ It is always there. کبھی اس کے بارے میں تو میں نے سنا ہی نہیں. ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا ہے, ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا ہے. وہ مطلب اگر کوئی آپ کے پاس ان ساری پرابلمس کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کیسے پہنچتی ہیں اس تک کہ یہ مسئلہ ہے؟ جی, کیونکہ دیکھیں جب کوئی انگزائٹی کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, میجر ڈپریشن کے ساتھ آتا ہے, ہم کبھی یہ تو نہیں کریں گے نا کہ ہم ان کو پرسکرپشن پہ اینٹی ڈپریسن لکھ کے دے دیں گے. ادر ایشوز آلسو, تھائرائڈ ہو سکتا ہے,
ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, اوبیسٹی بہت میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی دن میں آپ چڑچڑے ہو جائیں گے. ہارمونل امبیلنس, عورتوں کے جو مینوپوزل امبیلنس ہیں, اس کے علاوہ ینگ لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے تھے ہمیں پی ایم ایس ہوا ہے, وہی پری مینسٹرل سنڈروم. تو وہ چیز جو ہے وہ بھی ہوتی ہے, کئیوں کی شادیوں پوسٹ بھی ہوتی ہے, پوسٹ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کئی لوگوں کے ریلیشن شپ پرابلمز ہیں, کافی کچھ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے لیبس پہ جاتے ہیں نا. تو ہم نے جب لیبس دیے اور جو بھی ریگولر لیبز ہوتے ہیں وہ ہم نے کروائے, تو اس میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی ہوئی ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں. I mean it's very uncommon, it's not very common, but it is. I'm seeing like 2 to 3 patients a month of so I really would like to educate and counsel my patients that there is a thing called ٹاکسیسٹی, بیکاز یہ جو ہے یہ وائٹامن ڈی, وائٹامن اے کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. وائٹامن اے, وائٹامن ڈی, وائٹامن ای اور وائٹامن کے, دیز وائٹامنز آر مور آف لیس لپڈ سالبل, لائک کولیسٹرول میں جا کے یہ بس جاتے ہیں. یہ ہماری یورین سے نہیں نکلتے ہیں, اور لیور کے اندر ان کا بہت فیٹ سالبل. اوہ گاڈ. تو ان کو آپ یورین سے تو نکال ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ویسے بھی اس کا کیلشیم, یہ جو ہمارا لاسٹ, اور یہ اس کی ذاتی اس طرح ہے کہ ایک تو آپ نے سپلیمنٹس لے لیے, پھر آپ نے ایک فورٹیفائڈ وائٹامن ڈی دودھ لوگ پیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. دودھ بھی ہے ایسا؟ دودھ بھی ہوتا ہے جو فورٹیفائڈ وائٹامن ڈی کے ساتھ آپ ملتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے, اگر آپ نے سپلیمنٹس اور یہ دودھ اور کچھ ڈائٹس ایسی ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ نے وائٹامن ڈی بڑھانی ہے تو اس سے کبھی بھی ٹاکسیسٹی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ اوپر والے کا اسکن سے آپ نے لیا وہ, یا پھر آپ نے میٹ کھایا, اس میں بھی وائٹامن ڈی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو کبھی بھی ٹاکسیسٹی نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ ہم یہاں پہ جتنا کورڈ ہوتے ہیں بیکاز آف گرمی, اور ہمیں اسکن کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں سن لائٹ میں, تو ہمیں سن سے تو ہارڈلی ہی ملتی ہے وائٹامن ڈی. اور جب میں نے ریسرچ کی تھی, آئی ہیڈ بین ڈوئنگ دس شو سنس اے ایئر ناؤ اباؤٹ ہیلتھ, تو میری ریسرچ کے مطابق تو جتنی ڈرتھ ہمارے اس خطے میں ہے وائٹامن ڈی کی, اسپیشلی خواتین میں, تو ہمیں تو یہی ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ریگولرلی آپ اس کا سپلیمنٹ لیں. بالکل, اس کی ڈیلی ڈوز آپ لیں. اس کی ڈیلی ڈوز ریکمینڈ کی گئی ہے 400 انٹرنیشنل یونٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ لیں, اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس کی ڈیلی ڈوز ہے. اور یہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جب چلی جاتی ہے تو یہ کیلشیم کو افیکٹ کرتی ہے. کیلشیم از افیکٹڈ ود دس. اور جو میں آپ کو ساری سمٹمس بتا رہی ہوں, یہ ہماری کیلشیم کی وجہ سے یہ سب ہائی ہو جاتا ہے. وہ وائٹامن ڈی پھر ہماری کیلشیم کو ہائی کرے گی, اور اس سے پھر یہ سارے سمٹمز ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کے پاس وائٹامن ڈی نہیں ہے تو کیلشیم اور فاسفیٹ, یہ پھر اب میڈیکل کی طرف ہم چلے جائیں گے. لیمن ٹرم کے لیے یہی ہے کہ جب یہ ہمارے گٹ سے یا ہمارے جو بلڈ سے, ہاں, وائٹامن ڈی ہیلپ کرتی ہے کیلشیم کی ایبزارپشن کو, تو which is good. لیکن اگر بہت زیادہ ہو گئی تو کیلشیم بھی زیادہ ہو جائے گی. and then all these, جی, یہ جو ایک گولی ہے جس کو ہر 15 دن بعد کھانا ہے, وہ نہیں کھانی چاہیے. میں تو کبھی ایڈوائز نہیں کروں گی. ان مائی ایکسپرٹ اوپینین آئی ووڈ نیور ایڈوائز somebody. It all depends on what dose she's taking. اینڈ کیونکہ گولی تو 6 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی لاہور میں نہیں ملتی, کراچی میں ملتی ہے. آپ نے انٹرا مسکولر انجیکشن لگانا ہوتا ہے 6 لاکھ انٹرنیشنل. آئی ڈونٹ نو وائی وی ناٹ گیٹنگ ہیئر. تو ورنہ 2 لاکھ کی بھی ملتی ہے, 50,000 کی بھی ملتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمی کتنی ہے, ڈاکٹر ایویلویٹ کرے گا. لیکن جو یہ خود سیلف ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی ہر 15 دن کے بعد آپ کو کھا لینی چاہیے, I will not advise this. What should be the like اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہی ہے جو ڈیلی ڈوز ہے
400 انٹرنیشنل یونٹ. آپ ایوری ڈے جو ملٹی وائٹامنز ہیں اس میں آپ چیک کریں, اگر 400 ہے, اگر ایک دفعہ آپ کی کم ہو گئی, ڈاکٹر نے ٹھیک کر دی ہے, تو پھر آپ اس کے بعد اس کو مینٹیننس ڈوز پہ چلے جائیں. اوکے, مطلب اگر آپ کے ٹیسٹ میں بہت ہی کمی آئی ہے, دین یو کین گو لٹل ریڈیکل اباؤٹ اٹ, رائٹ, اور اس کے بعد اگین ٹیسٹ کرائیں اور اکارڈنگ ٹو واٹ ڈاکٹر سیز اتنے اماؤنٹ میں لیں. بالکل. ورنہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پینز اور ایکس اور کمر میں درد اور ٹانگیں میں درد, اور آپ کو پانی بہت پئیں گے, پیاس پولی ڈپس ہے جس کو ہم لوگ اپنے میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں, پولی یوریا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے آپ کو بار بار پیشاب آئے گی, اور ڈائبٹیز کے سمٹمز لگتے ہیں بالکل. جی یہی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گے, پھر آپ جائیں گے کسی لوکل ای آر میں, وہ آپ کو ڈرپ لگا دیں گے, اور اس طرح سائیکل چلتا رہے گا. تو ڈی ہائیڈریشن اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اسپیشلی گرمیوں کا جو اب سیزن آ رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ, کیونکہ آپ نے پانی پیا, اور اس میں یہ ہے کہ اس میں بھوک نہیں لگتی ہے, اس میں آپ کو جو ہے نا بھوک مٹ جائے گی. اوپس, یہ تو سلور لائننگ ہے, آپ پتلے ہو جائیں. سلور لائننگ تو آج کل بہت اوبیسٹی از اے پرابلم انڈیا میں, پوری دنیا میں. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اٹس بیٹر ٹو ٹیک میڈیکیشن, it's better to lose weight, it's better to get yourself if you have a morbid obesity, اگر آپ 35 آپ کا BMI 30 سے زیادہ ہو گیا ہے تو ضرور آپ کوئی نہ کوئی ایسی ایکسرسائز اور ڈائٹ سے. اینڈ دوز GLPs اس کے بارے میں؟ ہاں جی بالکل, میں اس کے اگر کسی کو ضرورت ہے, ناٹ فار کاسمیٹک, لیکن اگر کسی کا بیکاز اوبیزٹی از اے بیماری, اور اس بیماری کی وجہ سے کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر آپ اوبیس ہیں تو ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, آپ کو میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے, جو کہ 3 ٹرائی کا ہے, جس کو میں کہتی ہوں کہ کلر. سو واٹ از دس؟ میٹابولک سنڈروم بہت کامن ہے, مجھے تو لگتا ہے 10 میں سے 5 لوگوں کو تو ہوگا. اس میں یہ ہے کہ عورتوں کی جو ایبڈومینل جو ویسٹ لائن ہوتی ہے وہ 35 سے اوپر ہو, مردوں کی 40 سے اوپر ہو, بلڈ پریشر آپ کا 130/90 سے اوپر ہو, اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہو آپ کو, یا پھر ٹرائیگلیسرائڈس بڑے ہوئے ہوں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹابولک سنڈروم ہیں. فیٹی لیور ہوتا ہے. تو یہ اوبیسٹی پہ میں دوبارہ واپس آتی ہوں, لیٹ می ایکسپلین. تو اوبیسٹی باہر کے جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے, میں تو بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں ریسرچ میں, وہاں کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور جو فیلوز ہیں ریسرچ. اوبیسٹی کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ جو یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز, اگر آپ کا BMI 35 سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ ایکسرسائز اور ڈائٹ کے ساتھ اس کو کم نہیں کر سکتے. بالکل, پیپل ہیڈ بین اسٹرگلنگ آل دیئر لائف. تو آپ کو اب یہ جو دوائیاں اویلیبل ہیں ان سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے, آپ سرجری کروا سکتے ہیں, کیونکہ جو کمپلیکیشنز اوبیسٹی کی ہیں وہ ان سے کم ہیں, زیادہ ہیں جو علاج ہے. جیسے کہ اوبیسٹی میں اب کینسرز بڑے کامن ہو گئے ہیں, کولن کینسر ٹاپ پر ہے, عورتوں میں انڈومیٹریل کینسر, اوویرین کینسر, پروسٹیٹ کینسر, بیکاز آف اوور ویٹ, ناٹ اوور ویٹ, اوبیسٹی. اینڈ یہ کینسرز بہت کامن ہو رہے ہیں. ان کا علاج بھی ضروری ہے. اوبیسٹی کا اگر نیک لائن جو ہے کسی کی بڑی ہے, نیک موٹی ہے, تو وہ رات کو سوتے ہوئے خراٹے لیں گے, پارٹنر ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سلیپ اپنیا ہو سکتا ہے, اور سلیپ اپنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اور صبح کے وقت you might die رات کو. تو یہ ساری جو چیز, اس کے علاوہ اس کی آپ دیکھیں جو پرسنل ہائیجینس کے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اسکن کے پرابلمز ہو جاتے ہیں, اسکن میں پھوڑے نکل آتے ہیں, ٹیگز بن جاتے ہیں.
تو ایموشنل ایشوز بہت ہیں لوگوں کو اس کے تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے آپ کی اوبیسٹی کو کم کرنا ہے. سو یہ جو GLPs ہیں یہ اوبیسٹی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ بیکاز ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں یا آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں تو آپ اس کے امیدوار ہو سکتے ہیں. بٹ somebody obese without these side diseases اس کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. Is it true? No, بالکل ٹرو نہیں ہے. آپ بالکل دیں گے جس چیز سے بھی پیشنٹ کو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی پہلے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کی تو آپ نے ٹرائل دینی ہوتی ہے. اور پیشنٹ کو جیسے میں نے بتایا کہ ریسرچ اس کے برعکس ہو گئی ہے کہ یہ نہیں چلتا ہے. کہنا آسان ہے لیکن کسی کو اٹھا کے لے کے جانا. اب 300 پاؤنڈر ایک بندہ ہے اس کے لیے کرین لائی جاتی ہے اس کو گھر سے. جی خیر اس قسم کی اوبیسٹی میں نے پاکستان اور ان خطوں میں تو نہیں دیکھی بٹ ان ویسٹ اسپیشلی ان امریکہ یہ والی بہت زیادہ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جن کو ڈائبٹیز ہے اس پہ یہ کام نہیں کرتے. کون کہہ رہا ہے؟ I mean, there's a friend of mine جس کے ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ آپ کو تو ڈائبٹیز ہے سو دیز جو اوزیمپک ہے یا اس طرح کی جو GLP ہیں یہ they are not recommended for you people. Is it true? نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل اس کے یہ ہوتی اسی کے لیے استعمال ہے. لیکن اب ایک نئی آ رہی ہے جو صرف ویٹ لاس کے لیے ہوگی. اوکے. لیکن ان سے تو آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول ہونا ہے نا, اسی سے تو ہونا ہے. تو ورنہ پھر آپ انسولین پہ جاتے ہیں پھر اور دوسری چیزیں ہیں. تو انسولین پہ تو وہ مطلب جس پرٹیکولر کیس کی میں بات کر رہی ہوں بڑے سالوں سے ہیں اوور ویٹ بھی ہیں اینڈ سیسینڈا اور سم تھنگ اور کوئی انجیکشن ان کو دیا جاتا ہے بٹ ناٹ دیز اوزیمپک اینڈ منجارو. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ویٹ لاس کے لیے وہ دیا جا رہا ہوگا which is not working. ہاں تو دین شی نیڈس ٹو probably what I would suggest she I mean I don't know, she's not my patient so I don't have an idea is she insulin is resistant. اگر no she is diabetic. اچھا تو اگر وہ ڈائبیٹک ہیں تو انسولین از دا رائٹ وہ تو وہ لیتی ہیں. ہاں تو اب ان کا کویشچن کیا ہے کہ میں پتلا کیسے ہو سکتا. پتلا پھر ان کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. I don't know how. Not these injections. I mean it's very rare کہ کسی کو اوزمبک جو ہے وہ اس کے ڈوزز ہوتے ہیں. You have to ویکلی آپ نے دینا ہوتا ہے. اور چلے میں آپ کا ان سے کنسلٹ کروا دوں گی تاکہ ان کو آپ میرے پاس بھیجیں کیونکہ اس کی ڈوز ہلکی ہلکی بڑھانی بھی پڑتی ہے. So I don't know who she's seeing. I don't want to get into the she's in Karachi. اچھا. And I'll definitely would ask her to call you because ہمیں پتہ تو چلے that will be information which later we can discuss in our show. اچھا جی یہ پتلے ہونے کا بھی ہو گیا. آج کے پروگرام میں میں آپ سے یہ ساری تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل اس لیے لے رہی ہوں کہ ہم ڈیٹیل میں اپنے اگلے سیشن میں ایک ایک پرابلم کو لے کے بات کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ اباؤٹ تھائرائڈ. مجھے بتائیں پاکستان میں آپ کو اس کی کیا فریکوینسی نظر آئی ہے اپنے ایکسپیرینس میں؟ مجھے اپنے ایکسپیرینس میں پاکستان کے اندر تھائرائڈ دونوں ملے ہیں. ہائپو بھی ملا ہے اور ہائپر بھی ملا ہے. اور مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو لوگ اتنا فریکوینٹلی دکھاتے نہیں ہیں جتنا دکھانا چاہیے. اور جن کو دکھاتے ہیں وہ اتنے کوالیفائڈ ہوتے نہیں ہیں تو وہ چیز مس ہو جاتی ہے. اور پھر آتے ہیں کبھی کبھی اتنی بڑی گلٹی لے کے نیک میں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کا وہ تھائرائڈ نیک ہمیں پتہ ہے. جی تو وہ لے کر آئیں گے. تو دوسرا یہ ہوگا کہ یا پھر وہ آ جاتے ہیں کوما میں جو بالکل ہی تھائرائڈ گر جاتا ہے. تو اب تو روٹینلی کیونکہ you have to understand where I practice تو میرے پاس تو educated اور you work in like this posh areas obviously پڑھے لکھے. there is پاکستان میں بڑی ڈیوائڈ ہے نا. مڈل کلاس تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. that's what I've noticed. it's either them or elite. yes. تو جو اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں گے تو all they do is either they go to ER کیونکہ یا تو اس کا بہت ہی گر گیا ہے تھائرائڈ یا اس کا بہت ہی بڑھ گیا ہے.
تو اینڈ یو تھنک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں تھائرائڈ ہے؟ نہیں پتا ہوتا. سو واٹ آر دا سمٹمز جو ہائی تھائرائڈ کے سمٹمز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا, کچھ اور زیادہ تر دس از ان عورتیں, یو نو ویمن ایگزیکٹلی, اور اسپیشلی پریگنینسی میں بھی بہت لوگوں کا یہ اکر ہو جاتا ہے. پریگنینسی میں اکر ہوتا ہے یا پھر وہ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ یوزلی لوگ کراتے نہیں ہیں نا. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سب سے ورس پیشنٹس یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پھر بالکل ہی جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ بھی اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن کچھ ارلی سائنس تو ہوں گے جو الارمنگ بالکل ہونے چاہیے. جو ارلی سائنس جو جس میں ہائی بلڈ پریشر ہے, جس کے اندر پیلپٹیشنز ہیں, آپ کو اپنے سینے دل کی دھڑکن فیل ہوگی, اور کچھ عورتوں میں آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں, ابل سی جاتی ہیں. جی وہ ہے. اور چڑچڑاپن, انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ جیسے پینک اٹیک جس کو کہتے ہیں, وہ ہائی اس میں ہوتے ہیں. پینک اٹیک بہت کامن ہے, اس میں آتے ہیں لوگ. یو ایس میں تو کرائسس سینٹر میں لینڈ ہو جاتے ہیں لوگ, وہ جو مینٹل ہیلتھ کے یہاں پہ. اینڈ آئی ریئلی وڈ لائک ٹو یو نو ریکویسٹ کہ کچھ تو مطلب کرائسس سینٹرز یہاں بھی ہونے چاہیے. آئی ڈونٹ نو یہاں ڈاکٹر صاحبہ کیا ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے ملک کا حال ہے. آئی وش ہماری پرائرٹیز ہی وہ نہیں ہیں, ہمارے خرچے ہی اور چیزوں پہ, اور عورتیں تو بالکل نہیں ہیں. عورت کی نہیں, جو گورنمنٹ کا بھی کام ہے اس میں بھی مطلب جتنی بھی کوشش کریں, وہ جب تک آپ جڑ تک نہیں جائیں گے ان پرابلمس کی. یہ جو ظاہری چینجز ہیں, کاسمیٹک چینجز وونٹ ہیلپ. یہ تو ہے. اور لو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت نیند آ رہی ہوتی ہے, آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, آپ ہر وقت فٹیکڈ ہوتے ہیں, تھکے تھکے سو رہے ہیں, بال گر رہے ہیں آپ کے, یو نو آئی بروز کبھی کبھی بالکل جھڑ جاتی ہیں, تو ویٹ گین ہوتا ہے, ویٹ لوز ہوتا ہے اگین. ہاں, تو تھائرائڈ زیادہ ہوگا تو دبلی پتلی ایک پیشنٹ ہوتی ہے, اور موٹا. تو اس طرح کا ایک ٹپکل جو ہے نا, وہ جب آپ کی کلینک میں ہی کوئی آتا ہے یا آپ کے ای آر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ. ہاں, مجھے بھی میں کچھ پرابلمس کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس گئی, ایک دم میرے بال بہت گر رہے تھے, اینڈ آئی وینٹ فار مائی ہارمونس کا, بیکاز آئی ایم مینوپاز. تو میرے باقی ٹیسٹ کے ساتھ تھائرائڈ کا نمبر 1 ٹیسٹ انہوں نے دیا تھا. بالکل. سو اگین یہ ہے کہ ہم وہ پریولیج کلاس ہیں جو ہر پرابلم کے لیے ڈاکٹر افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے باقی علاقوں کا, گاؤں کا, دیہاتوں کا کیا حال ہوگا اس اباؤٹ ماڈرن میڈیسن. ہمارے وہاں پہ تو بخار کی دوائی ملنا بہت مشکل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور آئی سم ٹائمز فیل گلٹی اباؤٹ اٹ, کہ میں آ تو گئی ہوں اور میرے پیرنٹس بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, میں اللہ گیو دیم جنت. آئی سم ٹائمز فیل لائک یو نو ہم کو کوئی سیمینار کرنا چاہیے, کوئی ورک شاپ کرنی چاہیے, کوئی عورتوں کا کوئی ایک گروپ ہو جو لے کے جائے چھوٹے علاقوں میں, جہاں پہ ہم جیسے ڈاکٹرز تھوڑا بہت نہیں تو کچھ تو ہیلپ کر سکیں. آئی کین فیل گلٹی, آئی کانٹ فائنڈ اینی فورم فار دیٹ, یو نو whoever is, you know, ہم انشاءاللہ. میرے خیال سے اگر آپ ہی یہ انیشیٹ کریں, آپ کے اتنے لوگوں سے تعلق ہے, اینڈ مجھے تو تھوڑی سی میں ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر محلے, ہر شہر, ہر دیہات میں مسجد تو ہوتی ہے, تو اس مسجد پہ اگر ہم یہ اویئرنیس, کیونکہ اس لاؤڈ اسپیکر پہ گھر گھر جاتی ہے, اس طرح کے پروگرامز اگر حکومت کرے کہ جمعے کا خطبے میں چلو آپ ایک انفارمیٹیو اس طرح کا کچھ کر دیں, یا بہت طریقے ہیں. لیکن پتہ نہیں آج کل ویسے ہی اتنے کیوٹک ماحول ہے پاکستان کا, ویکسینز نہیں لگ رہے بچوں کو, تو یو نو پولیو ویکسین, پارا چنار میں دوائی نہ پہنچنے کی وجہ سے 100 بچے مر گئے ہیں. تو بس اب دل روتا ہی ہے, اور یہ پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. اور یہ پھر باتیں اس طرح کی ہمیں کرنا کہ ہارمونس چیک کرا لیں, وائٹامنز یہ لے لیں, تو یہ اس پہ بھی شرم آتی ہے, اس پہ شرم کہ لوگوں کو تو بیسک صاف پانی نہیں مل رہا, اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ سوچیں, میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہماری جو دادیاں, نانیاں, کیونکہ آئی واز ریزڈ بائی مائی گرینڈ مدر, سو آئی واز ویری کلوز ٹو ہر. شی یوزڈ ٹو ٹیل می اسٹوریز اباؤٹ
کہ جب یہ لوگ چھوٹی تھیں کھیلتی تھیں اور یہ وہ سارا. So I remember the day my grandmother died, she was still working. I mean وہ گھر کے کام بھی کر رہی تھیں, کھانا بھی پکاتی تھی. She was not in, ابھی وہ جو چیزیں ان کی غذاؤں میں بھی شاید وہ ملاوٹیں نہیں تھیں, وہ لوگ ایکسرسائز, اتنی پولوشن نہیں تھی. اب تو کلائمیٹ چینج, پولوشن, اسموگ, ہم لائک اس سطح پہ ہیں کہ ہم نمبر 2 ہیں شاید موسٹ پولیوٹیڈ کنٹریز میں سے. ہاں تو یہ ساری چیزیں بھی, حالانکہ اس وقت بھی بھٹی تو چلتی ہوگی, مطلب اس وقت بھی بریکس بنتی ہی ہوں گی, لیکن کویشچن یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے ہول ہم لوگوں کو نا اپنی صحت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں تو ایز اے ڈاکٹر یہی بولوں گی. اور ہمیں ایز اے قوم بھی اویئرنیس آنی چاہیے نا, جیسے کہ ڈپریشن کی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس. کل میں فار ایگزامپل بتا رہی ہوں, میں سحری پہ گئی, کہیں انوائٹڈ تھی, تو سوری آپ یقین کریں میں سحری دیکھ کے مجھے کچھ ہو رہا تھا, دا وے وی ور ایٹنگ سحری, آئی مین آئی واز امنگ دیم ایز ویل. پراٹھے اور بھاری بھاری چیزیں, یہ تو ہم پہلے بھی کھاتے ہی ہوں گے, لیکن اگین تب گھی اصلی تھے, اب یہ آئلز آ گئے ہیں. اینڈ لیکن عفت آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بچپن میں, آئی مین کب اتنے بڑے لیوش سحریاں ہوتی تھیں, کب اتنا لیوش تو نہیں ہوتی تھی, بٹ آئی ریمبر ہیونگ پراٹھا اور جو سالن بنا ہوا. رائٹ, وہ تو ہم گھر کا جو گھر میں ہوتا تھا, بٹ وی نیور ڈڈ دس اس طرح کا کہ ہم یہ بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے. ہمارا بچپن, ہمارا زمانہ اور تھا. اب تھوڑا سا لوگ ہیلتھ اس وقت بھی نہیں تھے, یہ تو حقیقت ہے, لیکن اب ہمارے ایشوز اور ہیں, زمانہ چینج ہوتا ہے. ہم اکیلے کھیل رہے ہوتے تھے گارڈنز میں, درختوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. I still remember I used to climb the mango tree of our neighbor and she always used to. کیونکہ یہ گیجٹ ہاتھ میں نہیں تھا نا, تو we were very active. And that's where I'm coming. کہ گیجٹ سے آپ نے کمرے میں بند ہو جانا ہے, اسی پہ آپ نے سوشل میڈیا دیکھنا ہے, اسی پہ آپ نے ریلیشن شپس چلانی ہیں, اسی پہ آپ نے ریلیشن شپس توڑنی بھی ہے. تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی نا بہت بیماریوں کی جڑ ہے, جس پہ ہم نے اوبیسٹی کی بات کی ہے. آپ نہ نکلیں گے کمرے سے, نہ ایکسرسائز ہوگی, آپ کو اسٹریس بھی ہوگا, وٹ ایور. کوئی جو بھی سوشل میڈیا پہ ہنستی بھی چیز لگے گی نا, کوئی رونا تو اپنا دکھ تو کبھی بھی کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال رہا ہے. سو دیٹس واٹ آئی ٹیل مائی پیشنٹس کہ ینگ گرلز میں بہت یہ ہو رہا ہے, کمپٹیشن ہے, ینگ بوائز میں بہت ہو رہا ہے. آئی مین so you really have to kind of limit social media. ڈاکٹر صاحب اس کا تو یہی, جب بھی کوئی ریولیوشن آتی ہے, بی ایٹ انڈسٹریل, بی ایٹ وہ جو ہماری فارمنگ کی, دس از اگین یہ ٹیکنیکل سائنٹیفک ریولیوشن ہے, اینڈ ایوالو ہو کے لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. بیکاز ہم اس کو اب روک تو نہیں سکتے, کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. بیکاز میرے لیے تو میرا بہت کویسچننگ مائنڈ ہے, تو مجھے تو اس میں جو کویسچن پوچھتی ہوں اس کا آنسر ملتا ہے. بالکل. اگین اٹ ڈپینڈز آن یور چوائس. اب ینگ بچوں کی اور ہوتی ہیں اس عمر میں آ کے, مجھے زیادہ یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس فلاسفر نے کیا کہا تھا. سو اس کو اب ٹائم لگے گا, اس کے دیکھیں کیا رولز بنتے ہیں اور کیا نہیں. لیکن پھر بھی حالات بھی اکنامیکل ہمارے ملک کے جیسے ہیں. اگین یہ علاج بتانا, پیور کھانے کی تلقین کرنا بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ افورڈ کیسے کر سکتے. میں کر لوں گی, آپ کر لیں گی, میرے گھر میں جو میری ہیلپ ہے میں کوشش کرتی ہوں ان کے لیے بھی وہی سب کچھ ہے جو میرے لیے ہے. لیکن ایک عام انسان, رکشے والا, اس کی فیملی, ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پشاور میں وہ جو گاڑیوں کا موبل آئل ہوتا ہے اس میں چپلی کباب تل کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, اور لوگ وہ کھا رہے ہیں, وہاں کی اسپیشل ڈش ہے. اور وہاں پہ جو اسٹارٹ چلا گیا ہے یا اس طرح کی ہارٹ ڈیزیزز, بلڈ ڈیزیزز اور اس طرح کی کینسرز, دیٹس ہائر دین ادر پروونسز. مطلب کے پی میں بھی, بلوچستان کا مجھے نہیں پتا, پر کے پی کی یہ نئی رپورٹ آئی ہے. تو جہاں دودھ آپ کو پیور نہیں ملتا, جہاں کھادیں آپ کو سے پھل مل رہے ہیں, گندا پانی
جو آپ کے باتھ روم کی جو پانی ہے وہ آپ کی فصلوں میں جا رہا ہے. تو کیا آرگینک کیا پیور کی ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ڈیٹیل میں تو مینوپاز پہ بھی بات کریں گے, باقی تمام ڈائبٹیز, تھائرائڈ اور جو بھی اس سے کنسرنڈ ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا زیادہ میڈیکل ایشوز ہیو یو کم اکراس؟ میڈیکل ایشوز سب سے پہلے بچے اور عورتیں. بچوں کی ویکسینیشنز کا کوئی کانسیپٹ چھوٹے علاقوں میں نہیں ہے. اب تو خیر یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز نہیں, اب تو آئی تھنک ذرا بہتر ہو گیا, لیکن اگین پولیو پوری دنیا میں ریڈیکیٹ ہو گیا ہے, اور ہمارے ملک ابھی بھی کچھ ایسے جگہ ہیں, ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ لوکل کوئی اٹھ کے, بیکاز ان کے بلیفس ہیں نا کہ یہ کانسپریسی تھیری ہے کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے یہ فارن ایجنڈا ہے. اینڈ ٹیل یو یہ امریکہ میں بھی ہے. There are anti-vaccine people. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں, وہاں پہ بھی ہے. تو لیکن وہاں پولیو تو نہیں ہے. وہاں پولیو نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ اور یہ جو اس ریلیٹڈ جو آپ سیوریج کی بات کر رہی تھیں, پانی, وہ بیماریاں, وہ بہت بیماریاں, اس سے پیٹ کی بیماری ایچ پیلورائی بہت کامن ہو گئی ہے. اور ہر دوسرا بندہ ایسڈ ریفلکس سے آتا ہے, اور جب ہم اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو جب ہم اس کے چیک کرواتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی ایچ پیلورائی تھا, پھر اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پیٹ میں کیڑے بچوں کے ہیں یہ کافی زیادہ کامن ہے اسی ایشو کی وجہ سے. The thing is کہ our sewage water, میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, that has seeped in our drinking water. ٹھیک ہے, تو ہم اس پانی کو اگر وداؤٹ بوائل کیے پی لیں تو یو کین امیجن اٹس لائک ہم سیوریج کا پانی پی رہے. سو یہ تو ایک وہ کام ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ پانی کو ابالیں. ٹھیک ہے, پریولیج لوگ تو وہ بوتلیں منگا کے لگا لیتے اپنے ڈسپینسر پہ, کچھ تو اتنے پریولیج نہ کہ نہاتے بھی اس سے ہیں, لیکن ٹھیک ہے کوئی بھی غریب آدمی پانی بوائل تو کر سکتا ہے. So the first message I want to give to my audience کہ کچھ اور نہیں کرنا نا, پانی ابالنا شروع کر دیں. That is a must for this country. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سبزی کھا رہے ہیں تو اس کو دھو کے کھائیے, ابلے ہوئے پانی سے کھائیے یا آپ, لیکن دھو کے کھائیے, کیونکہ مکھیاں ہیں. اب آگے آموں کا موسم آ رہا ہے, زیادہ مکھیاں. اس کے علاوہ اویئرنیس ڈینگی کی نہیں ہے کہ مچھروں سے کیسے بچنا ہے. کیا حالانکہ اتنی اویئرنیس دی گئی ہے, لیکن اسٹل یو نو, میں اگین یہاں پہ ڈاکٹر عطیہ اکنامکس کو لاؤں گی کہ ایک جس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کو اور کیا چیز کا پڑا ہوگا کہ میں پانی نہ گھر میں جاؤں. خوشحال زندگی ہی آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا موٹیویشن دیتی ہے. وہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اب ایک عورت, میرے گھر کے پاس تھوڑی سی کھلی لینڈ ہے, تو وہاں پر میں نے ایک دن دیکھا ایک عورت, وہ جو کر ٹائپ کے درخت ہوتے ہیں یا وہ جو چھوٹی گھاس جب سوکھ جاتی ہے تو وہ کاٹ رہی تھی. میں نے کہا یہ روکا, میں نے, مجھے انٹرسٹ ہوا کہ کیا روز کیا کاٹنے آتی ہے. تو اس نے کہا میں سامنے چوکیدار کی بیوی ہوں, ہمارے پاس یہاں گیس نہیں ہے, تو میں کھانا بنانے کے لیے یہ گھاس, سوکھی ہوئی گھاس لے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ کھانا بنائے گی اس سے اپنا پانی ابالے گی, یو نو. سو دیز آر ایشوز جو ہیں, جو ہمارا ویسٹ میں بھی ہیں, یو نو, وہاں پر بھی پاورٹی ہے, وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جو آپ ہمارا جو پوچھ رہی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں نا تھوڑا بہت ایز اے قوم بھی تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہائیجین کتنی ضروری ہے. نصف ایمان ہے, یو نو, صفائی. ہم لوگ جیسے اب مچھر اڑ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ گملے میں پانی بھرا ہوا ہے یا مالی روز آ رہے ہیں, تو آپ اس پانی کو نکال دیں, یا چوکیدار جو گیٹ کے باہر, ہم تو کر لیتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں, لیکن کئی لوگ نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گملے میں پانی بھرا ہوا ہے, اب وہ تو بیچارے اب آ جاتے ہیں. I mean just to be, you know, I'm gonna just be fair here, کہ وہ تو آ کے بیچارے جو بھی ہوتے ہیں وہ دھواں بھی کر لیتے ہیں, وہ آ کے گھر کے دروازہ بھی کھٹکاتے ہیں, جو ٹیمیں ہیں کہ آپ کے گھر میں اسپرے کر دیتے ہیں, یا
لیکن ہمیں ایز اے قوم، جس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ سب کو، اگر آپ سڑک پر بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کیلا گرا ہوا ہے تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے، کوئی گر جائے گا. یا اگر کوئی گملہ بھرا پڑا ہے پانی کا تو اس کو کر دیجئے، آپ کو نہیں کاٹے گا. everybody should at least do what they can. Right. So یہ ہیلتھ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے بیہیویئر سے بہت ایز اے قوم اس کو کرتے ہیں کہ ہم نے تھوک دیا، کہیں بھی تھوک دیا، گٹکا کھایا تو تھوک دیا، اب وہ رنگ کر کے گیا ہے دوبارہ. تو ایز اے ہم ڈاکٹرز یا آپ یا میں یا جو بھی ہیلپ ایک حد تک کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کامن سینس اگر ہم ماں کی گود سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو بتا دیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے باہر بھی میڈیکل سسٹم میں کام کیا اور بہت باتیں ہوتی ہیں کہ یو ایس کا میڈیکل سسٹم از آلسو راٹن، بٹ اسٹل وہاں علاج بہت بہترین ایک سسٹم ہے. یورپ تو بہت بہتر ہے کیونکہ آپ کا اپنا ہر وہ اپوائنٹمنٹس بھی آتی ہے، آپ کی ایئرلی چیک اپس، یہ سارا کچھ گورنمنٹ کرواتی ہے ایک عام سٹیزن کی. یہاں کے سسٹم میں کیا کمیاں ایسی ہیں جن میں تھوڑا سا چینج لا کے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ آئی تھنک فالو اپس، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فالو اپس ہونے چاہیے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یورپ میں ہوتا ہے، ویل ویمن ایگزام ہونے چاہیے، ویل چائلڈ ایگزام ہونے چاہیے، مفت. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فیس دے کے تو کوئی بھی کرا لے گا، لیکن جو یہ ہماری جو انڈر پریویلیج جو پاپولیشن ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو اویئر کیا جائے، ان کو فالو اپس کیے جائیں، ٹیمیں بنائی جائیں. ایک آج چلی بھی جائے، اگر جیسے ٹیکے لگانے کے لیے جاتے ہیں تو ویل ویمن ایگزام ہے، ویل چائلڈ ایگزام ہے، اولڈ ایگزامز ہیں. جو جیریاٹرک پاپولیشن ہے ہماری بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نگلیکٹڈ ہے. اور اس پہ بھی میں ایک بڑا اسپیشل شو کرنا چاہتی ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دوز پیشنٹس جو بیڈ ریڈن اور بوڑھے لوگ جو ہیں، مطلب جو اس نفسا نفسی کے دور میں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ہیو ہرڈ اس کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. جی بالکل، ہوم ہیلتھ کیئر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور پوری ٹیم ہوتی ہے کہ ان پاکستان از ویل. مجھے پاکستان میں ایک دو ہاسپٹلس پرائیویٹ سیکٹر پہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن مجھے گورنمنٹ سیکٹر کا پتہ نہیں ہے. At least they can come and talk to us and tell us کہ گھر والوں کو ایک بیڈ ریڈن بورے ماں باپ کو کیسے ان کا خیال رکھنا. اور ڈیلیریم میں اگر کوئی ہے اور ماں باپ اگر آپ کے کوئی غصے میں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پلان کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں. مے بی ارلی اسٹیجز آف ڈیمینشیا، سو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو ایک گورنمنٹ لیول پر اگر اس قسم کی کوئی ٹیمیں بن جائیں جو کہ جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے بیمار والدین کی کیئر اور ان کی لائف کیسے آسان کرنی. اور گھر میں اگر کوئی اسکیزوفرینک مریض ہے، ہوتے ہیں، کوئی ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے، کوئی سیریبرل پیلسی کا بچہ ہے، اس کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور کیئر گیور کا کیا کرنا ہے. کیونکہ ہماری ٹریننگ ہے یو ایس اے کی، اس میں ہم کیئر گیور کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان تو بیمار ہے لیکن کیئر گیور کی ہیلتھ کے بارے میں کیا، ہیلتھ اینڈ سائیکی اینڈ یا ایموشنل اس کا جو حال ہوتا ہے. there's so much to talk about. This life is so difficult and we'll continue this talk with you Dr. Atiya. اور اگلی دفعہ میں پورا ڈیٹیل شو آپ کے ساتھ تھائرائڈ پہ کرنا چاہوں گی. اینڈ تھینک یو ونس اگین ٹو کم ٹو مائی شو. اور آج میں نے آپ کا انٹروڈکشن کرایا ایک چھوٹا سا، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ ریگولرلی میرے ساتھ یہ بالکل ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، خدا حافظ. یہ شو دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگلے ہفتوں میں ہم کن کن ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. خدا حافظ.